آپ روٹین میں فیملی کو کتنا ٹائم دے پاتے ہیں؟ دیکھیں اب فیملی تو خیر یوز ٹو ہو گئی ہے، کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ ہمیں ٹائم ضرور دے کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، اور اسپیشلی ویکینڈ پہ بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ سودا ہم نے خود کیا ہے اور یہ سودا اچھا ہے، مہنگا نہیں ہے، اور ہمارے پاس ابھی بھی عزیز بٹی شہید ہاسپٹل میں 95 پیشنٹس ہیں، سب آکسیجن پہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کے بعد اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور آج جو شخصیت ہماری اس ٹرانسمیشن کی مہمان ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بڑے دبنگ آفیسر ہیں، اور ایڈمنسٹریشن میں گجرات کی جب سے انہوں نے ایڈمنسٹریشن سنبھالی ہے گجرات میں بہت سی امپرومنٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ میری مراد جناب ڈپٹی کمشنر سیف انور جبا صاحب، السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہے آپ؟ کیسا جا رہا ہے رمضان آپ کا؟ رمضان الحمدللہ خیر کافیت سے چل رہا ہے۔ اچھا سر، دیکھنے کو ملا بڑی ٹف روٹین ہے آپ کی، آپ صبح سبزی منڈیوں میں پہنچے ہوتے ہیں، فروٹ منڈیز میں پہنچے ہوتے ہیں، آکشنز پہ پہنچے ہوتے ہیں، مطلب دن کو بازاروں میں رمضان بازاروں میں چیک کر رہے ہوتے ہیں، روزے کے ساتھ بڑی ٹف روٹین نہیں ہو جاتی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم پبلک سرونٹ ہیں اور گورنمنٹ کی جو انسٹرکشنز آئیں گی ان کو ہمیں فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور پھر میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ڈیوٹی ہے جس کی افادیت ہے، خدمت ہے، اور آپ اگر خود مشکل میں ہیں یا تکلیف میں ہیں اور کسی کے لیے بھلا ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھی اچیومنٹ ہے جو ہم الحمدللہ بخوبی نبھا رہے ہیں، اور ضرور ٹف ہے، لیکن دوسری طرف میں کہتا ہوں کہ آسان بھی ہے کہ جب آپ سارا دن بزی رہتے ہیں تو پھر روزے کا خیال نہیں رہتا، ایک تو وہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ شام کو ایک سیٹسفیکشن بھی ہو جاتی ہے کہ آج میں نے لوگوں کے لیے کتنا کام کیا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ حقوق العباد کی ڈیفینیٹلی ایک روزے کا ثواب ملتا ہے، حقوق العباد جو آپ پورے کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، سرونگ کرتے ہیں، وہ بھی تو اچھا سر اس ساری ٹف روٹین میں فیملی کو کتنا ٹائم دے پاتے ہیں؟ دیکھیں اب فیملی تو خیر یوز ٹو ہو گئی ہے میری روٹین کے ساتھ، ان کو پتہ ہے کہ ان کی جاب کی ریکوائرمنٹ اس طرح کی ہے، لیکن سر 24 آور ہے نا، کسی ٹائم بھی ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری عادات اور میری جینز میں ایک چیز شامل ہے کہ جب تک میں اپنے ریزلٹس اچیو نہیں کر لیتا، سیٹسفیکشن مجھے نہیں ہوتی تو مجھے چین نہیں آتا، اور اب تو انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ ہمیں ٹائم ضرور کرتے ہیں، اور اسپیشلی ویکینڈ پہ بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ویکینڈ، لیکن سر ہم نے تو دیکھا ویکینڈ پہ بھی انفیلڈ ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ پھر میرا خیال ہے یہ سودا ہم نے خود کیا ہے اور یہ سودا اچھا ہے، مہنگا نہیں ہے، اور عوام جہاں 30 لاکھ کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہو تو میرا خیال ہے کچھ چیزیں سیکریفائز کرنی پڑتی ہیں۔ اچھا سر، دیکھنے میں ملا ہے کہ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا، مطلب ڈسٹرکٹ گجرات کے علاوہ بھی ڈسٹرکٹ میں دیکھا، ماشاءاللہ آپ کی ڈپٹی صاحب کی بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے، آپ کی کوئی دوستی ہے یا ایز اے آفیسر آپ کی کوآرڈینیشن بہت زبردست ہے؟ دیکھیں دوستی اپنی جگہ پہ ہے، اور کوآرڈینیشن کا دونوں کو فائدہ ہے، کوآرڈینیشن کا متعلقہ ضلع کی عوام کو فائدہ ہے، جب بھی کوئی کہہ لیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جب آفیسرز کے درمیان بہتر کوآرڈینیشن ہوتی ہے تو اس کے ریزلٹس بڑے اچھے آتے ہیں، صحیح طرح ڈلیور کر پاتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے جتنے انیشیٹوز بھی ہیں، جتنی گورنمنٹ کی کیمپینز ہیں، اس میں ہم مل کے چلتے ہیں، اور وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر سبزی منڈی میں آکشن ہو رہی ہے تو آپ کے ساتھ ہیں، امن و امان کی صورت حال ہے تو آپ نے بھی وہ جیکٹ ہیلمٹ پہن کے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو پھر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے، اور تب جا کے چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں۔ ابھی دیکھیں پچھلا ابھی یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کچھ دن پہلے جو معاملات تو الحمدللہ ہم نے اپنے جی ٹی روڈ کو اور پورے ڈسٹرکٹ کو ودن میں کہتا ہوں 14 آورز ہم نے اس کو سارے کو کلیکٹ کر لیا تھا، اور باقی جگہوں پہ مسائل بھی رہے اور لوگ پھنسے رہے، تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم جی ٹی روڈ کو لا رہے تھے تو جو لوگوں کی دعائیں تھیں ایسے وہ ساری تھکاوٹ آپ کی اور دور کر دیتی۔ تو اچھا سر، کورونا کی کیا صورت ہے اسپیشلی گجرات میں، کیونکہ گجرات بھی اس میں ہٹ لسٹ پہ ہے؟ سب سے پہلے تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو 3rd ویو کورونا کی چل رہی ہے، رات بھی آپ نے NCOC کی میٹنگ کے ڈیسیژن بھی کچھ آئے ہیں، پھر ان کے بیانات بھی ہیں کہ اس کا ڈیتھ ٹال بہت زیادہ ہے،
ہائیسٹ ایور رپورٹ ہوا ہے 148، جو کبھی بھی سال میں انڈیا میں رپورٹ نہیں ہوا. پنجاب میں اسپیشلی بہت زیادہ ڈیتھ ہو رہی ہیں، اور تھرڈ ویو میں زیادہ خواتین کی ڈیتھ ہو رہی ہیں. اور ہمارے پاس ابھی بھی عزیز بٹی شہید ہاسپٹل میں 95 پیشنٹس ہیں، سب آکسیجن پہ ہیں، اور کیجویلٹیز بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں، اور کچھ کیجویلٹیز تو ایسی ہیں کہ ان کے ریزلٹس ابھی نہیں آئے، لوگوں کی وفات ہو گئی ہے. تو تھرڈ ویو جو ہے یہ میرا خیال ہے بہت ڈینجرس ہے. اور اب جس طرح کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں 5000 پر ڈے سے بڑھ رہا ہے کیسز ہمارے یہاں، تو ہمیں سب کو احتیاط کرنی چاہیے. اور آپ کے توسط سے بھی میں یہی کہوں گا کہ جو گورنمنٹ کی انسٹرکشن ہیں اس کو فالو کیا جائے، کیونکہ اس میں گورنمنٹ کا تو اپنی جگہ پہ بھلا ہے کہ جو ہمارے ہیلتھ سروسز ہیں یا ان پہ برڈن کم ہوگا، اور پلس گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی جان اور مال کا تحفظ بھی کرے، لیکن ساتھ آپ کی اپنی بھی اس میں آپ کا فائدہ بھی ہے. آپ اگر احتیاط نہیں کر رہے اور سارے دن بیٹھ ہیں، آپ کا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہے، رش والی جگہ پہ جا رہے ہیں، شام کو آپ گھر جاتے ہیں، آپ کے بچے ہیں، بیوی ہے، پیرنٹس ہیں، بوڑھے پیرنٹس ہیں، مختلف بیماریوں میں آلریڈی لوگ گرے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی آپ ولنریبل کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں سب کو ایک قومی ذمہ داری کے طور پہ اپنا اس میں فرض اور اقتدار ادا کرنا چاہیے. اچھا سر، عزیز بٹی ہاسپٹل میں جس طرح کہ آپ کورونا پیشنٹ ڈے بائی ڈے اقتدار بڑھ رہی ہے، کیا عزیز بٹی ہاسپٹل میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ مزید تعداد بڑھتی ہے تو ہم برڈن اٹھا لیں گے یہ گجرات؟ الحمدللہ ہمارے پاس کیپیسٹی بھی ہے، ول بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں. 398 بیڈ کا یہ ہاسپٹل ہے. ابھی ہم نے 150 کے قریب کرونا کے لیے علیحدہ ایئر مارک کیے ہوئے ہیں. جیسے میں نے بتایا 95 بیڈز آکوپائڈ ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر سچویشن اس سے زیادہ خراب ہوتی ہے تو بالکل ہمارے پاس عزیز بٹی شہید ہاسپٹل میں بھی جگہ ہے، اور جو ہمارے ٹی ایچ کے ہاسپٹلز ہیں ان میں بھی 10 بیڈ کا میں نے ارینج آلریڈی کیا ہوا ہے. مطلب ہم فلی پریپیئرڈ ہیں الحمدللہ، اللہ نہ کرے کسی بھی صورت حال سے نپٹنے کے لیے. کسی کو نہ ڈالے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. اچھا سر، رمضان بازار کے حوالے سے فرسٹ آف آل آپ کو اپریشیٹ جتنا بھی کی جائے کام ہے، مطلب بڑے اچھے آپ کے رمضان بازار جو ہیں وہ جا رہے ہیں. اس کی میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑی ایفرٹ آپ کی ہے کہ آپ دن رات ان کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ آپ کے دوسرے جو فکسز ہیں اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. رمضان بازار میں تو آپ کی جو اشیاء ضروری ہیں وہ وافر مقدار میں جو آپ کے ریٹس ہیں اس پہ مل رہی ہیں. اوپن مارکیٹ میں چینی کی اگر بات کریں تو 85 روپے چینی ہمیں نہیں ملتی. اگر جو دیتا ہے پھر تو باتیں ملتی نہیں، جو دیتا ہے تو وہ 195 اس سے کم نہیں دیتا، یا یہ کہتے ہیں کہ 85 دیں تو کہتے ہیں جی شارٹیج ہے، مل نہیں رہی. دیکھیں چینی کی انیشلی جب ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آیا تو اس کے بعد ہم نے یہ مختلف شوگر ملز، آپ کو پتہ ہے یہاں تو شوگر مل ہے، جو ہمیں شوگر مل ایلوکیٹ ہوئی ہے وہ مظفر گڑھ میں ہے، اور وہاں سے چینی ہم اٹھا رہے ہیں. رمضان بازار میں کل بھی میں نے جو شام کو فگر دیکھا ہے، ہم الحمدللہ 1 لاکھ سے زیادہ کے جی رمضان بازاروں میں سیل کر چکے ہیں. اور اسی طرح ڈیلی کے بیسس پہ مارکیٹ میں بھی ہم چینی فلڈ کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ساتھ ساتھ منافع خوری اس مصنوعی قلت پیدا کی جا رہی ہے، جان بوجھ کے پیدا کی جاتی ہے، اور قلت کی آڑ میں منافع خوری کی جاتی ہے. لیکن ڈیلی کے بیسس پہ اس میں بھی ہمارے پرائس اس پہ بھی روٹیشن ہو رہا ہے، جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. بالکل ذخیرہ اندوزی تو ہمیں نہیں ملی ہے سچ، لیکن جہاں مہنگا ریٹ دیا جا رہا ہے ان کے خلاف ہم FIR کروا رہے ہیں. اچھا سر، دوسرا آپ صبح آکشن پہ تو موجود ہوتے ہیں منڈیوں میں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو پرچون لوگ بیچتے ہیں یا ریڑھی والے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس ریٹ پہ ہمیں چیزیں ملتی ہیں، جو انتظامیہ میں ریٹ دیتی ہے اس ریٹ پہ ہم بیچیں تو ہمیں کوئی چیز ملتا نہیں ہے. کہ جیسے ہی مینس ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فوٹو سیشن کی حد تک ہوتا ہے کہ ریٹ مطلب اس میں کچھ مماثلت نہیں ہوتی کہ ہم کما سکیں اس میں. میرا خیال ہے یہ کہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے ایک امپریشن کریٹ کر دیا. میرے ضلع میں تو الحمدللہ صبح جب آکشن ہوتی ہے تو جو کھڑیا ہے جو آگے بیٹھا ہوا ہے جس نے وہ آکشن میں حصہ لیا ہے اور مال اٹھایا ہے، اس کو ہم پہلے ہر جگہ پہ ریٹیل کا ریٹ دیا جاتا تھا. لیکن میں نے کہا کہ اس کی تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے اور نہ کوئی کرایہ دے رہا ہے، یہ بیسیکلی سب ایجنٹ ہے جو وہاں کمیشن میں ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب ان کو ہم 1 یا 2% پروفٹ مارجن دے کے تو ریٹ وہاں ڈسپلے کرواتے ہیں اور رسیدیں جاری ہو رہی ہیں. اور اگر
دکاندار جو پرچون پہ یہ کہتا ہے کہ مجھے مہنگی ملی ہے، اس سے کسٹمر کو چاہیے کہ جو منڈی میں صبح اس کو رسید دی گئی ہے وہ چیک کرائیں، وہ ضرور پوچھے اس سے، کیونکہ اب ڈسٹرکٹ میں اب رسیدیں ہیں اور یہ پہلا ضلع ہے جہاں پھڑیا اب رسیدیں دے رہا ہے. تو میرا خیال ہے ہم سب کو مل کے ہی اس مہنگائی کا تدارک کرنا ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی ہر جگہ پہ ہر بندے کی ہونی چاہیے. دکاندار سے ضرور پوچھا جائے کہ آپ صبح جب منڈی سے چیز لے کے آئیں تو اس کی ایک ریسیٹ آپ کو انہوں نے جاری کی ہے، وہ ذرا دکھا دیں، اور اگر وہ ریسیٹ سے زیادہ ہے تو پھر میرا خیال ہے خلاف کارروائی ہوگی. اچھا سر، لاسٹ کوشچن ہے کہ آپ کی ساری انتظامیہ رمضان بازاروں میں باؤنڈ ہو چکی ہے. ایون ویٹرنری ڈاکٹر جو ہے وہ بھی رمضان بازار میں بیٹھ کے ڈیوٹی دے رہا ہے، لیکن جو ویٹرنری ہاسپٹل ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے. ہم نے اس کا وزٹ بھی کیا، سوائے اس کے اسسٹنٹ کے یا کہنے کے جو چوکی دار اس کے، تو ڈیفینیٹلی جو باقی معاملات ہیں وہ اس سے ڈسٹرب نہیں ہو رہی. میرا خیال ہے سارے ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ فل فلیج رمضان بازاروں میں نہیں ہیں. ان کو یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ اپنے کسی سبارڈینیٹ کو چھوڑ کے تو آپ اپنی جو باقی ذمہ داریاں اس میں وہ بھی نبھائیں، اور وہ اگر کسی جگہ پہ کوئی پرابلم آ رہا ہے تو اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک سی او ہو گئے، آپ کے تحصیلدار ہو گئے، پٹواری ہو گئے، ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ جو میونسپل کمیٹی کا عملہ ہے وہ بازار میں، لیکن جو ویٹرنری ڈاکٹرز کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ سمجھ سے بالا تھا. ویٹرنری ڈاکٹرز کی ڈیوٹی ایسا صرف اس کام کے لیے لگائی گئی ہے کہ وہاں چکن اور جو بیف اور مٹن اور ایگز ہیں ان کی اویلیبلٹی انشور کرے. تو وہ صبح جب لگ جاتا ہے چیزیں آ جاتی ہیں تو میرا خیال ہے اس کے بعد ان کو اپنے اپنے لالا موسیٰ آپ کا سینٹر جو ویٹرنری سینٹر بنا ہوا ہے وہ اس کے بعد 12-1-2 بجے تک وہ خالی پڑا ہوتا ہے. جب بھی پتہ کیا کہتے ہیں ویٹرنری ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ رمضان بازار میں، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی کوئی انسٹرکشن ہے کہ آپ 24 گھنٹے رمضان بازار میں بیٹھیں. تو لازم سر اپنے دیکھنے والوں کو گجرات کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں مائع سیام میں میرا تو ایک پیغام یہی ہے کہ جو ہماری جس کرونا کی ویو سے ہم گزر رہے ہیں اس میں جو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں مساجد کے حوالے سے اس پہ بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. بوڑھے لوگ بچے وہ مساجد میں نہ جائیں، گھر میں عبادت کر لیں، گھر میں نماز پڑھیں. اور اسی طرح رش والی جگہ پہ بھی اگر آپ نے جانا ہے تو آپ ماسک لگا کے پلیز جائیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو والدین کو محفوظ کر سکیں. تھینک یو. جی ناظرین، آپ نے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر جناب سیف نور جبا صاحب کی بہت ہی خوبصورت گفتگو سنی. ہم نے کوشش کی کہ شارٹ ٹائم میں اوور آل جو ٹاپکس ہیں، جو مسائل ہیں گجرات کے یا جو لوگ سننا چاہتے ہیں اس پہ ہم نے گفتگو کی. یقیناً ہم سب کو مل کر جو ہے وہ انتظامیہ کا ساتھ دینا چاہیے. یہ ہماری گڈ لک ہے ضلع گجرات کے عوام کی کہ ہمارے جتنے بھی آفیسرز ہیں ان میں آپس کی جو کوآرڈینیشن ہے وہ بہت زبردست ہے، اور اس کی وجہ سے عوام کو صحیح معنوں میں جو ہے انتظامیہ وہ ڈلیور کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے. اس کے لیے ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا ہوگا. اسپیشلی جو کورونا کی تیسری ویو ہے جس کے لیے انتظامیہ جو ہے وہ اپنا بھرپور زور لگا رہی ہے، اویئرنیس دے رہی ہے، ایس او پیز کی پر جو ہے وہ عمل درآمد کرانے میں اپنا کردار ادا کری، اس میں ہمیں بھی انتظامیہ کا ساتھ دینا ہوگا. اور جہاں پہ ایس او پیز کی بات ہے تو ہمیں ایس او پیز کو فالو کرنا ہوگا، ماسک کو یوز کرنا ہوگا، سیفٹی ڈسٹینس جو ہے اس کا خیال کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے جو ہے رسک نہیں بننا، بلکہ ہمیں اپنی بھی اور اپنے پیاروں کی بھی اور دوسرے جو ہمارے دوست بہن بھائی ہیں ان کی جان بچانے کے لیے ہم سب کو یہ اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور آج کا پروگرام یقیناً آپ کو پسند آئے گا، اسے شیئر اور منٹس لائک ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے پروگرام آج کے بعد. اللہ حافظ. یہ ہے سید میڈیکل کمپلیکس. 24 گھنٹے ایمرجنسی، 24 گھنٹے MBBS ڈاکٹر کی سہولت، ECG، الٹرا ساؤنڈ، جدید لیبارٹری، ایکس رے، CT اسکین، برونکوسکوپی. ضلع گجرات میں پہلی دفعہ پھیپھڑوں کا ویڈیو معائنہ، 24 گھنٹے آپریشن تھیٹر کی سہولت. سید میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل، بالمقابل گنجا موڑ، GT روڈ، لالا موسیٰ. ٹیلیفون نمبر 053-770-3896.